السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ پوری دنیا کی نگاہیں 14 اور 15 جنوری کی درمیانی شب قطر ایئر بیس اور خلیج فارس پر تھیں، جہاں امریکی میرینز اور بمبار طیارے ایران پر حملے کے لیے اڑان بھرنے کے لیے تیار تھے۔ صدر ٹرمپ ایران پر حملے کا حکم دے چکے تھے۔ اسرائیلی جنرل بھی حملے کے لیے تیار تھے۔ دوسری طرف پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے رہنما مسلسل رابطوں اور کوششوں میں مصروف تھے کہ صدر ٹرمپ کو حملہ نہ کرنے کے لیے راضی کیا جائے۔ چین اور روس نے امریکہ کو بتا دیا تھا کہ وہ ایران کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور کسی بھی رجیم چینج کو قبول نہیں کریں گے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ جب امریکی صدر ٹرمپ کو احساس ہو گیا کہ ایران پر حملہ کرنے میں انہیں نقصان ہی نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ رضا شاہ پہلوی کو ایران میں حمایت حاصل نہیں اور نہ ہی ان کے پاس ایران کو چلانے کی صلاحیت ہے، CIA نے بھی اپنی رپورٹ میں بتا دیا۔ صدر ٹرمپ آخری وقت میں مایوسی کا شکار تھے۔ وہ ایک دن پہلے میڈیا سے گفتگو میں ایرانی مظاہرین کو کہہ چکے تھے، انہیں مخاطب کر کے، کہ مدد آ رہی ہے، سرکاری اداروں پر قبضے کر لو۔ ایلون مسک کو بھی ہدایت کی جا چکی تھی کہ ایران میں فری انٹرنیٹ فراہم کیا جائے۔ دوسری طرف ایران نے چین اور روس کی مدد سے ایلون مسک کے سٹار لنک کو بھی بلاک کر دیا اور صرف تہران سے سینکڑوں ڈیوائسز قبضے میں لے لی۔ پابندیوں کے باوجود یہ ڈیوائسز اتنی بڑی تعداد میں راتوں رات ایران کیسے پہنچی، ایک علیحدہ سوال ہے۔ یہ شاید اسی طرح پہنچی ہوں جس طرح مظاہرین کو مہلک اسلحہ فراہم کیا گیا۔ CIA اور موساد کی کوششوں کے باوجود آخری وقت میں سارا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اس کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ 14 جنوری کو تہران میں سیکیورٹی فورسز کے شہداء کی نماز جنازہ بھی تھی، جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی اور پوری دنیا حیرت زدہ رہ گئی۔ خود مغربی میڈیا نے اس بات کی تصدیق کی کہ اس جنازے میں عوام کی اتنی بڑی تعداد کی شرکت نے دنیا کو حیران و پریشان کر دیا۔ امریکا اور ایران کے درمیان کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی۔ ایران نے یہ کشیدگی ابھی بھی برقرار ہے، ایران ختم نہیں ہوئی۔ ایران نے بھی اپنے میزائلوں کا رخ امریکی فوجی اڈوں کی طرف کر دیا تھا، خاص کر قطر ایئر بیس پہ۔ واشنگٹن میں اس امکان پر سنجیدہ غور ہو رہا تھا کہ ایران پر فوجی حملہ کیا جائے اور اس کے نتیجے میں ایرانی حکومت کو تبدیل کرنے کی راہ ہموار کی جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس آپشن پر آخری مراحل تک پہنچ چکے تھے۔ عسکری اور انٹیلیجنس اداروں نے بھی اپنی تیاری مکمل کر لی تھی، تاہم عین آخری لمحے پر یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا اور ایران پر حملے اور رجیم چینج کرنے کا جو منصوبہ ہے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ ملتوی کیا گیا، بالکل منسوخ نہیں کیا گیا۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اس فیصلے کے پس منظر میں سب سے اہم اور فیصلہ کن عنصر جو تھا، پوائنٹ جو تھا، وہ روس اور چین کا واضح موقف تھا۔ دونوں عالمی طاقتوں نے کھل کر اعلان کیا کہ اگر ایران پر امریکی حملہ ہوا تو ایران کی حمایت کریں گے، ایران میں جو مزاحمت ہوگی اسے سپورٹ کریں گے۔ یہ اعلان محض سفارتی بیان نہیں تھا بلکہ ایک سخت اسٹریٹجک وارننگ تھی۔ روس جو پہلے ہی شام میں امریکی مفادات سے براہ راست ٹکراؤ رکھتا ہے، ایران کو مشرق وسطیٰ میں اپنی دفاعی حکمت عملی کا مرکزی ستون سمجھتا ہے۔ دوسری طرف چین کے ایران کے ساتھ طویل المدتی معاشی، توانائی اور اسٹریٹجک معاہدے موجود ہیں اور وہ کسی ایسی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا جو تیل کی عالمی سپلائی اور علاقائی استحکام کو خطرے میں ڈال دے۔ چین بہت بڑی تعداد میں مقدار میں تیل ایران سے خرید رہا ہے، ایک بڑا خریدار ہے ایران سے تیل کا۔ واشنگٹن کو بخوبی اندازہ تھا کہ ایران پر حملہ صرف ایک ملک کے خلاف کارروائی نہیں رہے گا بلکہ اس کے اثرات عالمی سطح پر محسوس کیے جائیں گے۔ اسی دوران مشرق وسطیٰ کے اہم ممالک نے بھی پس پردہ سفارتکاری کے ذریعے امریکہ کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔ سعودی عرب، قطر، مصر، عمان اور ترکیہ جیسے ممالک جو براہ راست اس خطے کی نبض پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ ایران کے خلاف جنگ پورے مشرق وسطیٰ کو آگ میں جھونک سکتی ہے۔
اس کا فائدہ صرف ایک ملک کو ہوگا اور وہ ہے اسرائیل. امریکہ کو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. خلیجی ریاستیں جانتی ہیں کہ کسی بھی فوجی تصادم کی صورت میں وہ ایرانی جوابی کارروائی کی زد میں آئیں گے، جبکہ آبنائے ہرمز کی بندش عالمی معیشت کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے. خود عرب ممالک کا تیل ایکسپورٹ کرنے سے بھی رک جائے گا. خاص طور پر عمان اور قطر نے ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کو یہ پیغام دیا کہ جلد بازی کی بجائے ایران کو سفارتی راستے سے بات چیت کا موقع دیا جانا چاہیے. آخر امریکہ چاہتا کیا ہے؟ امریکی پالیسی سازوں کے سامنے سب سے بڑا اور سب سے مشکل سوال یہ تھا، اگر موجودہ ایرانی حکومت کو گرا بھی دیا جائے تو اس کے بعد متبادل کیا ہوگا، کون سی قیادت آئے گی؟ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کے پاس ایران کے لیے کوئی قابل عمل اور قابل قبول متبادل رجیم موجود ہی نہیں. جلا وطن رضا شاہ پہلوی بیرون ملک ایرانی مظاہرین اور میڈیا کو ضرور متحرک کر رہے ہیں. وہ دن میں پتہ کتنی دفعہ ٹویٹس کرتے تھے اور پوسٹیں کر رہے ہیں، لیکن ایران کے اندر نہ تو ان کی کوئی منظم سیاسی جماعت موجود ہے اور نہ ہی عوامی سطح پر ایسی حمایت نظر آتی ہے جو کسی تبدیلی کی بنیاد بن سکے. باہر جتنے بھی مظاہرے ہو رہے ہیں انہیں ارینج کیا جا رہا ہے انٹیلیجنس کے ذریعے. امریکی انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق ایرانی ریاستی ڈھانچہ، سیکیورٹی ادارے اور نظام اب بھی مضبوط اور منظم ہے، جبکہ اپوزیشن منتشر اور کمزور ہے. یہ صورتحال امریکی فیصلہ سازوں کو عراق اور لیبیا کی تلخ یاد دلا رہی تھی، جہاں رجیم چینج تو کر دی گئی لیکن اس کے بعد ریاستی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. خانہ جنگی، دہشت گردی اور عدم استحکام نے پورے خطے کو متاثر کیا اور امریکہ کو برسوں تک اس کی قیمت چکانا پڑی ہے. اربوں ڈالر امریکہ کے ضائع ہو. ایران جیسا بڑا آبادی میں زیادہ اور عسکری طور پر طاقتور ملک اگر اسی راستے پر چلا گیا تو اس کے نتائج قابو سے باہر ہو سکتے ہیں. یہی خدشہ واشنگٹن میں شدید تشویش کا باعث بنا. کوئی متبادل منصوبہ نہیں بن سکا ان کے پاس. صدر ٹرمپ کی اپنی سیاسی مجبوریوں نے بھی اس فیصلے میں اہم کردار ادا کیا اور آخری لمحے میں فوجی کارروائی کی اجازت روک دی گئی. اگر دیکھا جائے تو ایران پر امریکی حملہ منسوخ نہیں ہے بلکہ فی الحال مؤخر کیا گیا اور بیک ڈور ڈپلومیسی اختیار کی جا رہی ہے. رجیم چینج کا منصوبہ عملی رکاوٹوں، عالمی دباؤ اور علاقائی خدشات کی نظر ہو گیا. اس وقت امریکہ کی حکمت عملی جنگ کی بجائے دباؤ، پابندیوں اور سفارت کاری تک محدود ہوتی نظر آ رہی ہے. ایران کے معاملے میں اصل سوال آج بھی وہی ہے کہ جنگ کے بعد ایران کا کیا ہوگا، اور یہی سوال فی الحال واشنگٹن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیے ہوئے ہے. واشنگٹن کے پاس کوئی ایسا پلان ہے ہی نہیں کہ اس کے بعد کیا ہو. ایران پہلے یہ وضاحت کر چکا ہے کہ اس کا مظاہرین کو پھانسی دینے کا کوئی ارادہ نہیں. احتجاجی مظاہرہ کرنا ایسا جرم نہیں جس پر سزائے موت دی جائے. یہ ایران کا اپنا سرکاری موقف بھی ہے اسٹیٹ کا. تاہم لوگوں اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو مارنے کا بالکل معاملہ مختلف ہے. ان کے خلاف تو ظاہر مقدمات چلائے جا رہے ہیں. اس سارے معاملے کا کریڈٹ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لیا اور کل رات انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ امریکہ کے دباؤ پر، صدر ٹرمپ کے دباؤ پر 800 مظاہرین کو پھانسی دینے کا جو منصوبہ تھا، جو فیصلہ تھا، اسے ملتوی کر دیا گیا یا منسوخ کر دیا گیا.